دور بڑا اہم دور ہوتا ہے، یہ طاقت کا دور ہوتا ہے، یہ قوت کا دور ہوتا ہے۔ جوانی میں جو کام انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے الگ سے بالخصوص جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، آج دیکھیں ہماری اور آپ کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، ہم اور آپ اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری جوانی اللہ کی عبادت سے دور ہو کر گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی شراب کے اڈوں میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی فلمی گانوں میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی اللہ رب العالمین کی بغاوت میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کی قیمت کو سمجھو۔ یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ تو آج کے اس پروگرام کے جو ہمارے خطبہ ہیں وہ 3 ہیں، اور پہلے جو مقرر ہیں ہمارے دوست اور ساتھی اور ہونہار خطیب اور علمی شخصیت ہمارے فاضل دوست شیخ نثار احمد سلفی حفظہ اللہ ہیں۔ میں بغیر لمبی تقریر کیے خطابت کا آغاز اس طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں، دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت کے ذریعہ سامعین کو محظوظ فرمائیں، اپنے منفرد انداز میں اور جوشیلے انداز میں وہ خطابت کرتے ہیں، بڑی شاندار خطابت کرتے ہیں، اور آپ سب سماعت فرمائیں گے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بولنے کا ملکہ عطا کیا ہے۔ ہمارے گاؤں کے ابھرتے ہوئے خطیب ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ نثار احمد سلفی حفظہ اللہ، مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ برادران اسلام، پردہ نشین مائیں بہنیں، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا موضوع ہے نوجوان کام کو سمجھو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نوجوان اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کے لیے عظیم اثاثہ اور عظیم سرمایہ ہے۔ ہر قوم اور ہر سماج اور ہر معاشرے کے لیے نوجوان اپنے قوم کے لیے بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ نوجوان اگر سدھر جائے تو پورا سماج اور معاشرہ سدھر جائے گا، اور نوجوانوں میں اگر بگاڑ آ جائے، نوجوانوں میں اگر گمراہی آ جائے تو پورا سماج اور معاشرہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نوجوان اپنے سماج کے لیے مغز کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان اللہ رب العالمین نے اس مرحلے کو قوت اور طاقت کا دور کہا ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 اسٹیپ ہیں، ایک ہے بچپنا، ایک ہے جوانی، ایک ہے بڑھاپا۔ ان تینوں مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے جس مرحلے کو قوت اور طاقت کا دور کہا ہے وہ جوانی کو کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 54 پر، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے کمزور پیدا کیا، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کمزور ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ کمزور ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان پیدائش کے وقت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی کہا کہ ہم نے پہلے تمہیں جو زندگی میں دور عطا کیا وہ کمزوری کا دور عطا کیا، یعنی بچپنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، اس بچپنے کے بعد اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت کا دور اللہ فرماتا ہے، دیتا ہے، اور یہ دور بڑی عظیم اور قوت کا دور ہوتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ بڑا انمول مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد، اس طاقت کے بعد، اس قوت اور طاقت کے مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو پھر کمزور بنا دیتا ہے، کمزور کا دور دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، کہ پھر جوانی کے بعد، اس طاقت اور قوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے جو 3 مرحلے ہیں ان تینوں کا ذکر کر دیا ہے، بچپنے کا، جوانی کا، بڑھاپے کا۔ اب غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جوانی کے مرحلے کو قوت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ جوانی عظیم اور قوت کا دور بھی ہوتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں کہ اس کا کیا مقام ہے ہماری شریعت میں، کیا حیثیت ہے ہماری اسلام میں، یقین جانیے اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، اپنی جوانی کو کبھی کام میں صرف نہ کریں گے۔ آئیے ہم جانتے ہیں ہماری شریعت نے نوجوانوں کی کیا اہمیت دی ہے، نوجوانوں کا کیا مقام ہے، نوجوانوں کے بارے میں ہمارے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ یاد رکھیے نوجوانوں کو ہماری شریعت نے ایک خاص مقام دیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جب کسی چیز کا امتحان ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے، تو انسان یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا حساب ہوگا تاکہ ہم اپنی قیمتی دور کو ادھر ادھر غلط کاموں میں صرف نہ کریں، بلکہ ہم اس کو صحیح کاموں میں استعمال کریں۔ جس طریقے سے ایک بچہ ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے تاکہ اسے اچھے نمبرات سے پاس ہونا ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ایک سوچ ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں امتحان دینا ہے، کہا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا بھی حساب ہوگا، تمہاری زندگی کا حساب ہوگا، جوانی کا حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، نوجوان بھائیوں، اگر ہم اور آپ اپنی ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ ہماری زندگی کا بالخصوص جوانی کا حساب ہوگا، تو یقین مانیے ہم اپنی جوانی کو کبھی غلط کام میں صرف نہ کریں گے۔ آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس حدیث میں اس جانب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم، کہ بنی آدم کا، انسانوں کا، اللہ کے بندے، ہم اور آپ کل حشر کے میدان میں ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں انسان کا قدم کل حشر کے میدان میں دس سے مس نہیں ہوگا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا۔
وہ کیا 5 سوالات ہوں گے اور کیا ہم اس کے لیے جواب دینے کے لیے کیا ہم تیار ہیں، ہم نے کیا اس کے لیے تیاری کی ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، غور سے سنیں کہ سب سے پہلا کل حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں ہم سے اور آپ سے جو سوال ہوگا وہ پوری زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سے پوری زندگی کا حساب لے گا۔ یہ 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ کی زندگی اللہ رب العالمین نے دی تھی، اس زندگی کو تم نے کیسے گزاری، اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری، کس طریقے سے گزاری، پوری زندگی کا اللہ ہم سے حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، ایک تو پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا ہی، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، لیکن الگ سے اللہ رب العالمین جوانی کا حساب لے گا۔ جوانی کا کیوں؟ کیونکہ یہ دور بڑا اہم دور ہوتا ہے، یہ طاقت کا دور ہوتا ہے، یہ قوت کا دور ہوتا ہے۔ جوانی میں جو کام انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے الگ سے بالخصوص جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، آج دیکھیں ہماری اور آپ کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، ہم اور آپ اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری جوانی اللہ کی عبادت سے دور ہو کر گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی شراب کے عادتوں میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی فلمی گانوں میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی اللہ رب العالمین کی بغاوت میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری جوانی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کی قیمت کو سمجھو، یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ یہ جو جوانی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصاً ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک ہمارا قدم وہاں ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اور وہ کیسا ماحول ہوگا، کیسا منظر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، گرمی کی حرارت ہوگی، دھوپ کی تپش ہوگی، وہ ہولناک منظر ہوگا حشر کے میدان میں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا تصور کرو اگر ہم نے اس سوالوں کا جواب نہیں دیا تو کیا حال ہوگا۔ آج دنیا کی تھوڑی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی تھوڑی سی دھوپ اور گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا تصور کرو، امیجن کرو کہ حشر کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے سوال کر رہا ہوگا اور اگر ہمارے پاس جواب نہ ہوگا تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، کتنی ذلت کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین نے یہ جوانی کا جو دور دیا ہے بڑا قیمتی دور ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس سے غافل مت ہو جانا، اس لیے کہ اس کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا، حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ اور یقین مانیے جس انسان کے اندر یہ ڈر آ جائے، جس انسان کے اندر یہ خوف ہو جائے ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کبھی اپنی جوانی کو غلط کاموں میں صرف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو مال خرچ کیا کہاں خرچ کیا۔ دونوں طریقے سوال ہوں گے، مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں پر خرچ کیا۔ آج دیکھا جائے، آج ہم میں سے اکثر کہنے کو کہتے مسلمان ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، عیدین کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور صفے اول کی نمازی کہلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب مال کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ہم اسلام کی ایک پہچان
ہیں اور ادھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل ہم سے پوچھے گا کہ تم نے جو مال کمایا کیسے کمایا، اللہ پوچھے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی سوچ یہی ہے کہ ہمارے پاس مال آئے کس طریقے سے آئے اس کی کوئی فکر نہیں، چاہے دوسروں کے جیب مار کر کے، دوسروں کا حق مار کر کے، غریبوں کا حق مار کر کے، جس طریقے سے ہمارے پاس پیسہ آئے بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، یہی ہمارے اندر ایک فکر ہے۔ یاد رکھیے کل پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، اچھی کمائی کرتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہوتے اپنے حلال پیسے کو شراب کے اڈوں میں دے آتے ہیں، جوئے کے اڈوں میں دے آتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ مال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال جو کل ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہ کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مدرسے سے فارغ ہونے والے ہی سے سوال ہوگا، نہیں، ہمارے نالج میں جو بات آ گئی، ہمارے علم میں جو بات آ گئی اس پر تمہارا کتنا عمل ہوا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں، کیونکہ تمہارے اندر وہ علم آ گیا۔ علم جس اعتبار سے آپ حاصل کرتے ہیں، چاہے کتابوں کے ذریعے، چاہے سوال و جواب کے ذریعے، چاہے تقریروں کو سن کر، خطبوں کو سن کر، جس طریقے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم آ جانے کے بعد اس علم پر کتنا عمل کیا، یہ بھی ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب انسان نہیں دے گا اس کا قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا، اور بالخصوص جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، اپنی جوانی کی قدر کیجئے، اور یہی نہیں بلکہ یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ ایک بار زندگی میں یہ موقع ملا ہے تو اس کو ہم کیوں غلط کام میں صرف کریں، ہم کیوں غلط کام میں لگائیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، یاد رکھو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، اس کی خوب قدر کر لو، اس لیے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی، اس سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبابک قبل حرمک، یہ جوانی کی قدر کرو، غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آج کتنے بوڑھے حضرات ہیں جو پچھتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش جوانی میں ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا، کاش جوانی میں کچھ نیکیاں کما لیا ہوتا، کاش جوانی میں کچھ اللہ کے لیے ہم کر لیا ہوتا۔ یہ پچھتا رہے ہیں، جب جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب وہ پچھتا رہا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اس مرحلے سے پہنچنے سے پہلے ہم اپنی جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لیں، اپنی جوانی کی قدر کر لیں اور اس کو غنیمت جانیں۔ بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ جوانی میں اللہ کے لیے جو کر سکتے ہو، اسلام کے لیے جو کر سکتے ہو، دین کے لیے جو کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، جوانی کی قدر کرو، جوانی کی حفاظت کرو۔ شبابک قبل حرمک، کہا کہ جوانی کی غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ یہ جو صحت ملی ہے، یہ تندرستی جو ملی ہے، اس کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ آج
ہم بیماریوں سے پاک ہیں، ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس صحت مندی کے عالم میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اس لیے کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر انسان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، بیمار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کریں، لیکن ایسے بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ سجدہ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ آج اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا، اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت دی ہے، تو اس عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ صحت اور تندرستی کے عالم میں جو عبادت ہم کر سکتے ہیں، جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، نمازوں کا پابند، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور تہجد کا اہتمام، یاد رکھیے بیماری کے عالم میں ہم نہیں کر سکتے، بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، صحت یہ ایک عظیم نعمت ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، کہا اس مال سے اللہ کو خوش کر لو فقیری آنے سے پہلے۔ یاد رکھیے انسان ہمیشہ مالدار نہیں ہوتا ہے، انسان کے پاس ہمیشہ مال نہیں رہتا ہے، آج آیا تو کل نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی تمہیں مال ملا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو خوش کرو، اور اس مال سے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو فقیری آنے سے پہلے۔ جب ہمارے ہاتھ سے دولت چلی جائے گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا ایسے مال کی، ایسی دولت کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے مال اپنی دولت کو غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ جو فرصت کے لمحات ہیں، جو خالی ٹائم ملا ہوا ہے، کہا اس کو غنیمت جانو بزی ہونے سے پہلے۔ انسان جس طرح اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، انسان اسی قدر وہ بزی ہوتے جاتے ہیں، مشغولیت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے جب انسان کو فرصت مل رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس فرصت کے لمحات کو اچھے کاموں میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے حال یہ ہے کہ ہم اور آپ، اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، تو ہم زیادہ تر موبائل میں وقت دیتے ہیں، اور وہ بھی موبائل کا غلط استعمال کر کے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کر کے ہم اپنے فرصت کے لمحات کو برباد کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ٹائم ملے، فرصت ملے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تسبیح کیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنا وقت صرف کیجئے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، زندگی ایک بار ملی ہے، کہا اس زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ اور موت کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا جو بھی زندگی، جو بھی ٹائم، جو بھی حیات ہمیں ملی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے علاقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دفن ہو گئے، گزر گئے، کیا وہ دوبارہ آ گئے ہیں؟ کیا دوبارہ آ چکے ہیں؟ نہیں، اور نہیں آئیں گے، اور نہیں دوبارہ آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور اس زندگی کی تیاری کیجیے، زندگی میں موت نہیں ہے، ہمیشہ زندگی، وہاں موت نہیں آنے والی ہے۔
इस जिंदगी से भरपूर फायदा उठा लें। तो इस हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो नसीहत की, कहा शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी को गनीमत जानो, जवानी से भरपूर फायदा उठा लो। बुढ़ापा आने से पहले, बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। और याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। इंसान बचपना में भी इबादत करे, बुढ़ापे में भी इबादत करे, मगर अल्लाह के यहाँ जवानी की इबादत का जो मकाम हासिल है वो बुढ़ापे की इबादत, बचपने की इबादत में जो किया उसका मकाम हासिल नहीं है। इसलिए जवानी के इस मरहले में हमें और आपको चाहिए कि खूब इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हम अपनी जवानी को लुटाएं, सर्फ करें, अल्लाह को बहुत पसंद है। और ऐसे जवानों को अल्लाह के यहाँ खास मकाम हासिल है। जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है तो ऐसे जवानों का एक खास मकाम हासिल है कि हश्र, कल कयामत के दिन जब गर्मी की शिद्दत होगी, धूप होगी, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का जो साया होगा किन लोगों को नसीब फरमाएगा। जहां लोग साए के लिए तरसेंगे, ऐसे वक्त में अल्लाह ऐसे जवानों को, ऐसे नौजवानों को साया नसीब फरमाएगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। इसलिए अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। आज देखो मेरी जवानी, आपकी जवानी कहाँ गुजर रही है? क्या अल्लाह की इबादत में, नेकियों में, दीन के काम में कहाँ हमारी जवानी गुजर रही है? अलबत्त मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, मैं आज की इस मजलिस में बताना ये चाहता हूँ, ये जवानी दोबारा लौट कर नहीं आती। हमारी शरीयत ने एक मकाम दिया है जवानी का, लिहाजा अपनी जवानी की कद्र करें, अपनी जवानी की हिफाजत करें और जवानी से भरपूर फायदा उठा लें, अल्लाह की खूब इबादत करें। और याद रखो जवानी गुजर जाएगी तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो भी बातें कही सुनी है, अल्लाह इन बातों को हम सारे मुसलमानों को समझने और इन बातों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल।